عورتیں اکثر ایک بڑا خاص سوال ہے اس کا، تو جو کہ آپ سائیکالوجسٹ ہیں بہتر سمجھتی ہیں، عورتیں ایکسٹرا میریٹل افیئرس میں انوالو ہو جاتی ہیں. جی کیوں؟ بہت سی وجوہات ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئرس خواتین کے چلنا. مرد وقت نہیں دیتے اپنی بیوی کو، فزیکلی طور پہ ان کی نیڈس پوری نہیں کرتے، سائیکلوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے ان کو ڈسٹرب رکھتے ہیں، گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ نہیں بٹاتے، ان پہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے خواتین پر. اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون کی نیڈ جو ہے وہ فزیکلی بہت زیادہ ہوتی ہے اور شوہر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اور بیوی جو ہے بتا بھی نہیں رہی. یہ میجر فیکٹر ہوتا ہے. میجر فیکٹر سر یہی فیکٹ ہے، Yes. کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. لیکن بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو بتا ہی نہیں رہا یہ بات. جب میں نے یہ بات کرنی شروع کی اپنے پوڈ کاسٹ میں تو لوگوں نے ہمت کر کے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ ہمیں زندگی میں پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ ہم اپنی اتنی پرسنل بات بھی کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کا حل جان سکتے ہیں کہ ہم اپنے لائف پارٹنر کو یہ بات کیسے سمجھا سکتے ہیں. یہ اتنے ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ سیکس تھراپسٹ بیٹھے ہیں، اتنے ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں. کبھی کسی نے میاں بیوی کے رشتے کو باؤنڈ کرنے کے حوالے سے اس پوائنٹ کو پکڑا ہے، اس جڑ کو پکڑا ہے جو ان کے درمیان میں فساد کا باعث بن رہی ہے. بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو خود نہیں پتا کہ تھراپی ہوتی کیا ہے. سر اب یہ ان کا مسئلہ ہے. آپ نے کبھی دیکھا نہیں، میں بتا رہا ہوں، دیکھیں نا آپ کی سائیکالوجی میں بھی. جی بالکل. ایک سے میرا خیال ہے ایک سبجیکٹ اس کے جی سبجیکٹ ہے باقاعدہ. تو اس میں وہ آج بتائیں نا ہمارے پروگرام میں کہ وہ کیا تھراپیز ہیں جن کی وجہ سے جو ایکسٹرا میریٹل افیئر، چاہے وہ مرد ہی کیوں نہیں ہے، جی وہ بھی باہر بنا رہا ہے، عورتیں باہر بنا رہی ہیں، اس کو سٹاپ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، وہ کون سی تھراپیز ہیں؟ دیکھیں آپ کے پاکستان میں بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں، سیکس تھراپسٹ ہیں جو کہ باقاعدہ طور پہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے حوالے سے اگر کوئی سیکشلی پرابلمز آتی ہیں، کوئی فزیکل پرابلمز آتی ہیں تو اس کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی دے رہے ہیں. ان کے پاس لوگ جاتے بھی ہیں، کاؤنسلنگ بھی لیتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی آپ کے پرابلمس ہوتے ہیں، جب آپ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس آتے ہیں یا ایک سیکس تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں، اب یہ ذرا تھوڑا سا ڈیفائن کرنا ضروری ہے کہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ تمام اسپیکٹس پہ بات کرتا ہے اور پراپر طریقے سے جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ ڈیل کر سکتا ہے. وہ بیہیورل سائیکالوجی کے حوالے سے بھی کام کر سکتا ہے، وہ آپ کے جو ہے وہ ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی بات کر سکتا ہے. ایکسپرٹیز جو ہے وہ آپ کی ہوتی ہیں اپنی. اب نارمل سائیکالوجی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس میں کام کیا جا سکتا ہے. لیکن جب آپ سمپل ایک سیکس تھراپسٹ ہیں تو پھر آپ جو سیکشل جو آپ کے جو بھی پرابلمز آتے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ آپ انہی سے رجوع کر سکتے ہیں اور وہ زیادہ آپ کو اس میں اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں. میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں کمیونیکیشن گیپ نہ آنے دیں. جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ ٹوٹنے کے دہانے پر ہے اور آپ ایک دوسرے کو بتا نہیں پا رہے کہ پرابلم آ کہاں رہی ہے، ایک عورت جو ہے نا اس کے فیلنگز، اس کے ایکسپریشنز مردوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں. وہ زیادہ اس چیز کو جو ہے وہ فیل کرنا چاہتی ہے کہ اس کا پلیئر حاصل کرنا چاہتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس کے ایک مخصوص وقت میں جس طریقے سے اس کو ٹائم دینا چاہتا ہے یا دے رہا ہے کیا وہ اس کے مطابق ہے یا نہیں. بیوی کبھی، عورت کبھی مرد کی جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی جس میں مرد یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے طور پر جو ہے وہ کلیئر ہوں تو دوسرا بندہ بھی جو ہے وہ کلیئر ہے. نو وے. آپ کو سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی جو بیوی ہے اس کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے کیا. اگر آپ اس کو فزیکلی جو ہے وہ پراپر طریقے سے آپ اس کے شوہر نہیں ہیں، آپ اس کو اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہے تو پھر بیوی سے شکایتیں نہ کریں. نہیں، میرا سوال جو تھا وہ تو وہی تو ون آف دی فیکٹرز تھا کہ جب کوئی یہ سیکشل ریلیشنز کے اس کے علاوہ اسی کے ساتھ جو ہے کیا وجوہات ہو جاتی کہ مرد بھی باہر جاتا ہے کہ اس کو مرد میں وہ عورت میں وہ چیز نظر نہیں آتی، کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. نہیں دیکھیں اٹریکشن صاف ستھری چیز میں ہوتی ہے. اٹریکشن اس چیز میں ہوتی ہے جو بنی سنوری ہو، نکھری ہوئی ہو. ظاہر ہے کہ ایک صاف شفاف چیز آپ کے سامنے آئے گی اور ایک مٹی اور گرد پڑی ہوئی چیز آپ کے سامنے آئے گی تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ڈفرینس موجود ہے. مردوں میں کون سی ایسی چیز ہے اگر ان کی نفسیات کی بات کریں تو کیسی عورت کو وہ چھوڑنا پسند نہیں کرتا مرد؟ عورت با وفا ہونی چاہیے. مرد ہمیشہ وفاداری تلاش کرتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد خوبصورتی کی طرف بھاگتا ہے. مرد بڑی بڑی خوبصورت عورتوں کی بھی ویلیو نہیں کرتا اس وقت جس وقت اس کے سامنے کوئی وفادار عورت کھڑی ہو. ایسی عورت ہو کہ جو اس کو عزت دیتی ہو، اس کی رسپیکٹ کرتی ہو. آپ آج بھی دیکھ لیں اور کئی سال پہلے بھی دیکھ لیں،
وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی عزت کرتی آئی ہیں یا ان کی عزت رکھتی آئی ہیں, ان کی ویلیو شوہر کی نظر میں کچھ اور ہے, اور اگر دوسری عورت ان کی زندگی میں آ بھی جاتی ہے, کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئر وہ چلا بھی لیتے ہیں اپنی فزیکل نیڈ پوری کرنے کے لیے, تو بھی وہ عزت اسی عورت کی کرتے ہیں جس عورت نے کبھی ان کے سامنے زبان نہیں کھولی. یہ فیکٹ ہے, یہ سائیکلوجیکل فیکٹ ہے. ایک مرد اپنے آگے کسی کی زبان برداشت نہیں کرتا, اور عورت کی تو بالکل بھی نہیں. اسے یہ لگتا ہے کہ بیوی میری ذمہ داری ہے, میں اگر اس کے اخراجات اٹھا رہا ہوں, میں اس کا محافظ ہوں, یا میں اس کا جو ہے وہ کمپینین ہوں, ساتھی ہوں اس کا. اصل میں شوہروں کا بھی تو ایک سائیکلوجیکل پرابلم ہے, وہ کمپینین نہیں بنتے, وہ فوراً سے شوہر بنتے ہیں. ساتھی اگر آپ بنے نا, ایک بندے کو جو ہے وہ یہ آپ ریئلائز کروائیں کہ میں آپ کا شوہر نہیں ہوں, میں آپ کا دوست ہوں, تو یہاں پر آ کر مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. شوہر دوست نہیں ہے بیوی کا, شوہر کو دوست بننا پڑے گا. یہ جو دوستیاں باہر تلاش کرنے یہ مرد جا رہا ہے نا, یہی دوستی اپنے گھر میں نبھانی پڑے گی. اپنے گھر میں اس عورت کے ساتھ مینٹل کمپیٹیبلٹی لانی پڑے گی جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے اپنی, اس نے جو ہے وہ اپنے جسمانی خد و خال بدل لیے, بچے پیدا کر لیے, اس کا سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا ایک عورت کو, ایک آدمی کو خوش کرتے کرتے. تو کم سے کم اس عورت کا اتنا تو کریڈٹ بنتا ہے کہ آپ اس سے دوستی کر لیں, اتنا تو کریڈٹ اس کو. اچھا, اگر اس کے ساتھ دوستی کی جائے تو عورت سمجھنے لگ جاتی, پتہ نہیں مجھ میں کیا چیز ایسی آ گئی, بہت ہی میرے قریب ہو گیا, ہر بات ہی مجھ سے بات کرتا ہے, کوئی بات ایسی نہیں مجھ سے چھپاتا نہیں ہے. سر عورت تو اب ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, آپ اس کو سیدھا کریں گے تو ٹوٹ جائے گی. یعنی اس کو پھر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو کی طرف لے جائیں جی کہ جی وہ ٹیڑھی ہڈی ہے تو اس کو تو بھائی پیار کے ساتھ ہی کرنا پڑے گا. دیکھیں عورت پیار سے بنایا گیا ایک ایسا مجسمہ ہے, عورت ایک ایسا اللہ کا شاہکار ہے کہ اللہ نے جب اس مخلوق کو بنا رہا تھا نا, اللہ اس وقت فرشتے پوچھ رہے تھے کہ یا اللہ یہ کیا مخلوق ہے, یہ عورت کیا ہے. پھر جب آدم اور حوا کو تخلیق کیا گیا تو حضرت آدم جب حوا کے جو ہے وہ قریب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہے تیری تخلیق اور تیرا شاہکار کہ جس سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ مرد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے عورت. تو قرآن میں بھی تو یہ کہا کہ تم سے دعا کرو, بالکل, مجھے میری اولاد کو, میری بیوی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو جب ایک عورت ایک مرد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اس کو ٹھنڈک ہی بن کے رہنا چاہیے. وہ تپتی ہوئی ریت کی طرح جب ابلتی ہے نا گرم پانی کی طرح, تو وہ مرد پاگل ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں اکثر دیکھا جاتا ہے یہ عورت نہیں صحیح. آج کل تو تپتی ریت ہی ہے. ہاں آج کل تپتی ریت ہے, نہیں تو آپ اسے تپا رہے ہیں تو تپتی ریت بن رہی ہے نا, ویسے نہیں بنتی. نہیں ویسے نہیں بنتی. وہ اکثر اوقات جو ہے وہ خواتین سب ایسی نہیں ہوتی ہیں, جو مخصوص ایک طبقہ ہے خواتین کا جنہوں نے نہیں ماننی ضد. میں ہمیشہ کہتی ہوں عورت اپنی ضد چھوڑ دے اور مرد اپنا غصہ چھوڑ دے تو آپ کا گھر بس جائے گا. بڑی بات کر دی ہے یہ بات, تو یہ تو ازلا تو چلی آ رہی ہے کہ وہ غصہ چھڑ دے وے, وہ ضد چھڑ دے وے, بس بیچ میں پتا کیا بچتا ہے, پیار پیار محبت بچتا ہے. بس